الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی اور سامعین کرام، اسلامی سال کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. ماہ ذی الحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ہم نئے اسلامی سال میں پڑھیں گے. اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ، یہ آخری ساعتیں، یہ آخری جمعہ، آخری دن ہمیں محاسبہ نفس کی دعوت دیتے ہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. زمانے نے ہماری عمر کی ایک گھڑی اور گرا دی. 1 سال ہماری زندگی کا اور گزر گیا، 1 سال اور کم ہو گیا، اور جتنی بقیہ زندگی ہے اس میں سے 1 سال منہا کر لیا گیا. یہ لمحے ہمیں یہ صدا دے رہے ہیں، ہمیں غور اور فکر کی، اپنی زندگی کے محاسبہ کی، اپنی زندگی کے اعمال کے محاسبہ کی دعوت دے رہے ہیں، توجہ کروا رہے ہیں.
خوش نصیب ہے وہ انسان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کا آنے والا کل آج کے دن سے بہتر ہوگا۔ اور یہ چیز محاسبہ نفس سے پیدا ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ تو جب بستر پر لیٹے تو اپنے آج کے دن کی کارگزاری کا جائزہ لے، آج کے دن کی ایک ایک ساعت کا شمار کر، غور کر اور فکر کر کہ تو نے آج کیا کیا کام کیے، کون سے کام ان میں عبث اور لغو ہیں جن سے بچا جا سکتا تھا، اور کون سے کام ہیں جو اچھے تھے اور تو نے ان کو ترک کر دیا۔ تو غور کر کے ایک بیلنس شیٹ آج کے مرتب کر لے، کچھ عرصے کے لیے یہ عادت بنا لے روز کی، تو تیرا آج یقیناً گزشتہ کل سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، یہ انسان کو ترقی دیتی ہے اور انسان کی زندگی سے غلطیوں کو کم سے کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سال بھی ہمیں یہی توجہ کراتا ہے۔ جب یہ سال شروع ہوا، محرم الحرام گزشتہ سال کا، اس سال کا شروع میں، تو یقیناً کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہوگا، اپنی آئندہ زندگی کے لیے پلان مرتب کیے ہوں گے اس پورے سال کے لیے۔ آج وہ سال ختم ہو رہا ہے اور آج لازم ہے کہ بیلنس شیٹ بنائے کہ اس سال میں جو میں نے ٹارگٹ بنائے تھے ان میں سے کون کون سے میں نے اچیو کیے اور کون کون سے رہ گئے۔ تو نئے عزم و ارادہ کے ساتھ آئندہ سال ہم شروع کریں اور آئندہ سال اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں کی تلافی کریں اور ان میں اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ گھڑیاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ایک اثر مرتب کرتا ہے، اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ ماہرین سماجیات یہ کہتے ہیں کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، گناہ کبھی بانجھ نہیں ہوتے، وہ انڈے اور بچے دیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فزیکلی انڈے اور بچے مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان غلطیوں کے نتیجوں سے انسان اور غلطیاں کرتا ہے، ان غلط کاریوں کی وجہ سے انسان غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اور نتیجے میں اور غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں۔ اور یہ تو جو ہمارا دنیاوی علم ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہر ایکشن جو ہے، ہر عمل جو ہے وہ رد عمل رکھتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم کوئی کام کریں اس کا ری ایکشن ضرور مرتب ہوگا، اس کا رد عمل ضرور مرتب ہوگا۔ اور مثال میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک بال کو لے کر دیوار پر ماریں، جتنی طاقت سے آپ دیوار پر اس بال کو پھینکیں گے اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ واپس آپ کی طرف لوٹے گی۔ یعنی جو ہم غلطی کریں گے وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ، اتنی ہی توانائی کے ساتھ، اتنی ہی قوت کے ساتھ آپ کی طرف پلٹے گی اور اپنی آپ کی زندگی میں وہ اثرات مرتب کرے گی۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یوں ہی ہر نیکی وہ بھی بانجھ نہیں ہوتی، نیکی کے بھی فائدے اور ثمرات ہوتے ہیں۔ کچھ ثمرات تو وہ ہیں جو انسان کو زندگی میں محسوس ہوتے ہیں، کچھ ثمرات وہ ہیں جو انسان کو محسوس نہیں ہوتے۔ ہمارے بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں جو اچھائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے کر دیا اور یہ ختم ہو گیا۔ وہ ختم وہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں، ان کے فائدے اور ثمرات ہمیں عطا کرتا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم ان کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ جب روڈ پر چلتے ہیں تو جتنی گاڑیاں ہیں دراصل وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کی کوئی غلطی ہو، کسی دوسرے کی غلطی کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ کون بچاتا ہے ان کو؟ کون بچاتا ہے ان سے آپ کو؟ کبھی غور کیا؟ یہ ان نیکیوں کے ثمرات ہوتے ہیں جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ ہم یہاں سے مسجد کے سامنے گلی میں گھر ہے، وہاں سے مسجد میں آتے ہیں، کتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکلوں کی ٹکروں سے ہمیں بچایا۔ ہمارا قصور نہیں ہوتا، پیدل چلنے والے کا پہلا حق ہے سڑک پر۔
بائکرز آتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت بچاتا ہے، اور سبب اس کا وہ نیکیاں بنتی ہیں جو انسان غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر کرتا رہتا ہے۔ یعنی اچھائی بھی فائدہ دیتی ہے، دیر تک فائدہ دیتی ہے، اور برائی بھی دیر تک فائدہ، اس کا نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ نہ غلطی بانجھ ہوتی ہے، نہ نیکی بانجھ ہوتی ہے۔ غلطیوں کے ثمرات، یہ جو ہماری بیماریاں ہیں، یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو نقصانات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ہماری غلطیوں کے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں فرماتا، ظلم نہیں فرماتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف اور نقصان پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، یہ کرونا پھیلا ہوا ہے، اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی وبا ہے، اسی طرح زلزلے آتے ہیں، اسی طرح 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 کی مصیبتیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم مزہ چکھائیں لوگوں کو ان کے بعد اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ اور یہ ہمارا آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، جتنا عرصہ وہ رہتا ہے وہ رجوع الی اللہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ جلدی صحت عطا فرما دے۔ حالانکہ دراصل تو وہ تکلیف اور بیماری بھی نعمت ہوتی ہے، اور بڑی نعمت ہوتی ہے، صحت کی نعمت سے بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت میں ہم اللہ کو یاد زیادہ کرتے ہیں۔ بیمار بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ بیماری میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، بیماری میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو رب کے قرب کا جو جس چیز سے انسان جس سبب سے اللہ کا قرب پاتا ہے، یقیناً وہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن انسان کمزور ہے، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اس نعمت کا بوجھ سہار نہیں سکتا اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر رب سے گڑ گڑاتا اور کہتا ہے کہ یہ مصیبت دور فرما۔ دراصل وہ نعمت ہی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیماری پہنچتی ہے، وہ بھی نعمت ہے، اور بندہ اللہ سے اگر اس تکلیف سے گھبرا جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ اس بیماری کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ یعنی نعمت بیماری بھی ہے، گناہوں کو بیماری صاف کرتی ہے، جس سے بندہ استغفار نہیں کرتا، جو غلطیاں جن سے بندہ استغفار نہیں کرتا، وہ بیماری اس کو معاف کرواتی ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، انسان کمزور ہے، تو انسان ان نعمتوں کا بوجھ سہار نہیں سکتا اور گھبرا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ بیماری اس سے دور فرما دے۔ اور جب اللہ دور فرما دیتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر مست ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی اسی کیفیت کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ ہمیں پکارتا ہے گڑ گڑا کر، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، ہمیں تکلیف میں گڑ گڑا کر پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جب وہ تکلیف ہم اس کی پھیر دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جو میرے علم ہے، وہ میڈیکل کا علم ہے، وہ دوائیاں ہیں، وہ ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، انسان کو جب بھی کوئی یہ تکلیف ہماری طرف سے پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہوا ہمیں پکارتا ہے، ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اس کی وہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے ہمیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمیں وہ پہچانتا ہی نہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب وہ تکلیف ہم اس کی دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ ہمیں جانتا ہی نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کون سی نعمت اس کے لیے بہتر ہے، صحت کی یا بیماری کی؟ بیماری کی نعمت بہتر ہے، بڑی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں،
بیماری میں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کیفیت کو ہمارے سامنے بیان اس لیے فرمایا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ صحت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت میں اس کا شمار فرمایا ہے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بڑی نعمت ہے تندرستی، بیماری بھی نعمت ہے، تکلیف بھی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں جو انسان کے حق میں زیادہ اخروی فائدے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کے ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے، فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھتا ہے، وہ کانٹے کا چبھنا اور اس کی تکلیف بھی انسان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ مومن کے حق میں اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک مسلمان کی کپڑوں کی دو جیبیں ہیں، لباس کی دو جیبیں ہیں، وہ اپنی ایک چیز کو ایک جیب میں رکھتا ہے اور جب تلاش کرنے لگتا ہے تو بھولے سے دوسرے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال لیتا ہے اور وہاں اس چیز کو نہیں پاتا۔ اس کو کوفت ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا، کہاں گئی وہ چیز، اور پھر وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ جو ذرا سی تکلیف اسے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی ہے بندے کے حق میں، تو تکلیف بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم اس کا بوجھ سہار نہیں سکتے، تو فرمایا جو نہ سہار سکے کہے کہ اے اللہ اس تکلیف اور بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، ہے وہ بھی نعمت۔ تو برادران گرامی، ہم جو عمل کرتے ہیں، گلا ہوا پھل کھائیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے، کوئی خراب چیز کھائیں گے اس کے ساتھ بے احتیاطی کریں گے، پھل کے بعد پانی پی لیں گے تو تکلیف شروع ہو جائے گی، تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ طے ہے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہم نے ایک سائنس کا آفاقی اصول بیان کیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جو کام ہم کریں گے وہ نتیجہ مرتب کرے گا، اچھائی کا یا برائی کا نتیجہ ہوگا۔ گناہ کا نتیجہ ضرور ہوتا ہے، انجانے میں ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ارحم الراحمین نہیں بھولتا، وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یحییٰ برمکی اور خالد برمکی، برامکہ کا خاندان کہلاتا ہے، بنو عباس میں یہ کنگ میکر ہوتے تھے۔ یہ باپ بیٹا ہیں، یحییٰ برمکی اور خالد برمکی۔ تو یہ بادشاہ گر تھے، عباسی دور حکومت میں ان کا بہت توتی بولتا تھا اور بہت بڑا رتبہ تھا۔ ان کا محل بادشاہ کے محل، عباسی خلفاء کے محل کے عین سامنے درمیان میں بہت بڑا میدان تھا اور میدان کے دوسرے سرے پر ان کا محل تھا۔ وہاں دن رات لنگر چلتے رہتے تھے، حتیٰ کہ خلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے کہ یہ جس کے خلاف ہو جائیں، اس کے خلاف محلاتی سازشیں کر دیں اور اس کا تختہ الٹ دیں۔ لیکن پھر قدرت نے ایسا رنگ دکھایا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، آسمان نے کیسا رنگ بدلا کہ دونوں باپ بیٹا جیل ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ برامکہ کے محل کے باہر بہت بڑا رش تھا، بہت بڑا ہجوم تھا، تو بادشاہ نکلا تو اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے پوچھا یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے دربار کے سامنے؟ بادشاہ ہم ہیں اور یہ وہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لنگر بانٹتے ہیں، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ لوگ کھانے والے ہیں جن کا رش لگا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں حسد کی چنگاری بھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ میرے ہوتے یہ مجھ سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بہت دولت آ گئی، یہ مجھے نیچے دکھا رہے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور بادشاہ نے ان کو معزول کیا اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو خالد نے اپنے باپ یحییٰ سے کہا، جیل کے اندر ایک دن پڑے ہوئے تھے، تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا ہمیں اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، اتنا رتبہ عطا کیا، ہمارا طوطی بولتا تھا، بادشاہ سے زیادہ ہمارا شہرت تھا، بادشاہ سے زیادہ لوگ ہم سے ڈرتے تھے، بادشاہ سے زیادہ لوگ ہم سے رجوع کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسی کیا خطا ہوئی کہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم جیل میں پڑے ہوئے، سروج کے بعد یہ زوال ہے؟ تو باپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بیٹے ہم کسی پر زیادتی کرتے، ہم کسی پر ظلم کرتے تھے تو ہم اطمینان اور چین کے ساتھ بستر پر جا کے سو جاتے تھے، ہم سو جاتے تھے،
لیکن جس پر ظلم کیا ہوتا تھا وہ بے قراری سے تڑپتا تھا اور اللہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں فریادیں کرتا تھا، اور آسمان والا ان کے فریادوں کو سن رہا ہوتا جبکہ ہم غفلت میں پڑے ہوتے تھے۔ اس رب کو نیند نہیں آتی تھی، وہ دیکھ رہا ہوتا اور وہ سن رہا ہوتا تھا اور ہم اطمینان سے پڑے ہوتے تھے۔ آج ان کی بد دعائیں رنگ لے آئیں اور ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ تو ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، عبرت کی نگاہ کھلی ہو تو دیکھ سکیں، ورنہ بہرحال وہ سزا اور وہ نتیجہ پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو ہمیں گناہ کے رد عمل سے بچا سکتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو گناہ کے نتیجے سے ہمیں بچا سکتا ہے، جس سے گناہ، ہم جتنی زور سے گناہ کی بال کو پھینکیں وہ اس ریت کے اندر دھس جاتی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی، اس کا نقصان ہمیں نہیں پہنچتا۔ وہ عمل ہے استغفار۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے سبب سے گناہ بار آور نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے گناہ بچے نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے گناہوں کا اثر انسان کو نہیں پہنچتا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی، ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے ہماری قوم، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کے لفظی معنی ہے مغفرت کا طلب کرنا۔ مغفرت کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، غفر یغفر معنی ہے ڈھانپ لینا۔ مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہماری جو خطائیں ہیں ان کو تو اپنے رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے، وہ کسی کو نظر بھی نہ آئیں، ہماری پردہ پوشی بھی رہے اور ہمیں اس کی سزا بھی نہ ملے۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار کے لفظی معنی ہے مغفرت کا طلب کرنا۔ استغفار بھی لوگ کہتے ہیں، استغفار نہیں ہے، استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کی طلب ہو، اس کا بیان کرنا صیغہ، تو استغفار ہی کہلاتا ہے، استغفار نہیں کہلاتا۔ تو استغفار کا لفظی معنی ہے مغفرت کا طلب کرنا۔ استغفار وہ چیز ہے جس کی وجہ سے گناہ کا اثر مرتب نہیں ہوتا اور انسان کو گناہ کا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ہمیشہ یہی دعوت دی۔ جو آیہ مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حضرت ہود کی قوم کو حضرت ہود نے کہا تھا۔ حضرت ہود کی قوم، قوم عاد، روئے زمین پر سب سے طاقتور قوم گزری ہے۔ سب سے لحیم شحیم افراد اسی قوم کے تھے، سب سے طویل الجثہ لوگ اسی قوم کے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، جو جتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اتنی ہی کمزور چیز جو ظاہراً کمزور نظر آتی ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں، ہم ان کی طاقتوں کو نہیں جانتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہوا جس کو ہم بڑا نرم سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں بڑی لذت آتی ہے، بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس ہوا کے ذریعے اس لمبی تڑنگی قوم کو، جس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر، تم دیکھو تو صحیح کہ وہ کیسے کٹے پڑے تھے، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو دیکھو چکھو ہمارے عذاب کا مزہ، جو تمہیں ڈرایا گیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم ہے، جن کی عمریں بہت تھیں، 1500 سال 2000 سال جن کی اوسط عمریں تھیں، جن کی ایک عورت اپنے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ حضور میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا فرمائیں۔ تو کہا کہ کتنی عمر ہوتی؟ کہا جی چھوٹی عمروں میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہا اب یہی کوئی 200 سال کا ہوتا ہے، کوئی 300 سال کا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی 200-300 سال ان کے ہاں بچپن کی عمر ہوتی تھی، اور جن کے قد کھجور کے تنوں جتنے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہوا کے ذریعے۔ ہوا نے اٹھا کر ان کو پٹخا اور چٹانوں کے ساتھ مارا، ہوا سے بوڑھتے پھر رہے تھے اتنے بڑے بڑے جسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تم کتنے بڑے اکڑتے ہو، کتنے لمبے تڑنگے ہو، لیکن میری ہوا میرا لشکر ہے، تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجور کے تنے کٹے پڑے ہوں۔ تو حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا، وہ یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ہوا یوں کہ قوم عاد جو ہے ان پر قحط طاری ہو گیا، ان پر قحط چھا گیا، بھوکوں مرنے لگے۔ تو ان کے قوم کے لوگ جو ہیں، ان کے ننھیال تھے مکہ والے، اہل مکہ ان کے ننھیال تھے۔
تو یہ جب ان کے یہاں قحط بڑھ گیا، بھوک بڑھ گئی، تو یہ مکہ والوں سے اپنے ننھیال سے مدد لینے کے لیے آئے، ان کے قوم کے افراد مدد لینے کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے ہاں بھوک ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو آپ ہمیں کھانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ تو وہ چونکہ ان کے سسرالی رشتہ دار تھے، داماد تھے، تو انہوں نے ان کا اکرام کیا، ان کو ٹھہرایا، ان کی ضیافت کی۔ اب وہ بھوک کے علاقے سے آئے تھے، بھوک و پیاس کے حوالے علاقے سے آئے تھے، وہ یہاں آ کر ایسے مست ہو گئے کہ یہیں ٹھہر گئے اور واپس جانا ہی بھول گئے۔ مکہ والوں نے ان کو شرابیں پیش کیں، ان کے لیے ناچ گانے کا اہتمام کیا، رنگ و روشنی کا انتظام کیا، اور یہ مست ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، ان کو واپس جانا ہی بھول گیا۔ جب کافی دن گزر گئے اور مکہ والوں کو خیال آیا کہ یہ تو یہاں پھیل کر پڑ ہی گئے ہیں، انہوں تو واپس جانا یاد ہی نہیں ہے، تو انہوں نے گانے بجانے والیوں کو ایسی شاعری گانے کا حکم دیا جس میں ان کو ان کا عہد یاد کرایا گیا تھا، بھی تم کیا پیچھے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم مدد لے کے آ رہے ہیں، اور تم یہاں آ کر اپنے بھائیوں کو بھول گئے، اپنی اولاد کو بھول گئے، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں مست پڑے ہو۔ تو ان گانے والیوں نے وہ گانے گائے جس سے یہ چونکے اور انہیں یاد آیا، تو ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے، آپ نے ہمیں جو دینا ہے وہ دیں۔ اگلے دن انہوں نے مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر جا کر دعائیں کی کہ اے اللہ ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال، اور یہ غلے کے اونٹ لے کر واپس جا رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ نے بیت اللہ کے اندر کی گئی ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ تو یہ جا رہے تھے تو آسمان پر بادل کے 3 ٹکڑے نمودار ہوئے، ایک سفید رنگ کا بادل تھا، ایک سرخ رنگ کا بادل تھا، اور ایک سیاہ رنگ کا بادل تھا۔ بادل کا ایک ٹکڑا سرخ تھا، ایک سیاہ تھا، اور ایک سفید تھا۔ تو ان کو اختیار دیا گیا، ان کی قوم کے کسی بندے نے ان کو کہا کہ اللہ نے یہ 3 بادل تمہیں دیے ہیں، ان میں سے جو تم اختیار کرو وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا اور تمہارے علاقے تک جائے گا، جو تم نے چاہنا ہے وہ بادل مانگ لو۔ اب انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سرخ بادل ہے یہ تو عذاب کی نشانی ہے، اس میں تو آگ لگتی ہے، یہ تو نہیں لینا۔ اور جہاں سفید بادل ہے وہ خالی بادل ہے، اس کے اندر پانی نہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کالی گھٹا چھائی اور بارش آئی۔ تو کالا بادل انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں یہ کالا بادل عطا کر دے۔ تو اللہ نے وہ کالا بادل ان کے ساتھ ساتھ چلایا۔ جب اپنے قوم کے اندر پہنچے تو اس کے اندر طوفان چھپا ہوا تھا، اس کے اندر ہوا تھی۔ قدمت ثمود فعاد بالقاریہ فاما اہلکوا عادا فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ایام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل ہاویہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بادل کے اندر سے ہوا نکلی جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر بڑھتے رہے، ان پر چلتی رہی، ایسے کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی اور دیواروں سے اور پہاڑوں سے مارتی تھی، یہاں تک کہ یہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو اے سننے والے کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ تو حضرت ہود ان کو کہتے رہے اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو۔ یعنی استغفار جو کامل ہوتا ہے وہ استغفار کے ساتھ توبہ کا صیغہ شامل ہو تب جا کر مکمل ہوتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر شراٹے کی امی بھیجے گا، تیز بارش، موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو اس نے تمہیں قوت عطا کی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ہر نبی نے قوم حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، حضرت نوح نے بھی یہی کہا، ہر نبی نے یہی کہا، استغفار۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دینے والا بن جائے، اس درآں حال ہے کہ اے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے اعمال کے نتیجوں کو مرتب ہونے سے روکتا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے، ہم جو عمل کریں گناہ کا عمل، استغفار کر لیں
تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اثر کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتا۔ وہ ایسا ہے جیسے اپنی پوری قوت سے گیند کو ریت پر مارا اور وہ واپس نہیں پلٹتی۔ بالکل استغفار کی حیثیت ایسے ہے، جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں استغفار کریں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ استغفار قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح کی زبان سے کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح نے کہا اے اللہ میں نے ان کو کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے رب میں نے ان کو کہا استغفار کرو اپنے رب سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت ہی بخشنہار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ شراٹے کا می تم پر بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مدد کرے گا اموال سے، مال دے گا، دولت دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات لگا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے اپنے لیے وقار کیوں تلاش نہیں کرتے، اللہ سے عزت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ سے عزت چاہنے کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور خشک سالی ہے، باران رحمت کو ترس گئے، کہا کہ استغفار کرو۔ کسی اور نے کہا اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ باغوں میں پھل نہیں لگتے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا نہریں خشک ہو گئیں، فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو سننے والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور ہر بیماری کا ایک علاج بتایا، تو انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیتیں پڑھ کر بتائیں کہ تو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل استغفار بتایا ہے۔ تو برادران گرامی، یہ جو سال کے آخری دن ہیں یہ ہمیں توجہ کراتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار۔ قرآن مجید کے روح سے استغفار ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی، ہر مشکل کی کنجی استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اس کی تنگی کو دور فرما دے گا، اس پر انعامات فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے اور باہر پڑاؤ کیا آخری وادی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ مل کر پڑھو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ کا جو جمع ہے وہ ہے نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ الف کی جگہ نون لگ جاتی ہے، حمزہ کی جگہ نون لگ جاتی ہے، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ تو قوم جمع ہوئی، مسلمان جمع ہوئے، سب نے مل کر یہ پڑھا نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کو پڑھتے دیکھا تو کہا کہ اے میری قوم تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارے سامنے وہ جملہ پیش کیا جو موسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور ان کی قوم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حطۃ۔ حطہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، حطۃ کا مطلب ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، عربی میں اس کا مطلب یہی ہے حطۃ۔ انہیں کہا گیا تھا کہو حطۃ حطۃ حطۃ، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، یہ ہے استغفار کا صلہ کہ تم استغفار کرو ہم تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے اور نیکیاں کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس کلمے کو تبدیل کر دیا جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ فی شعرۃ حنطۃ فی شعرۃ حنطۃ حنطۃ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، حنطہ، حطہ کو تبدیل کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل دیا اس جملے کو، انہوں نے کہنا شروع کیا حنطۃ حنطۃ، اور بعد نے کہا حنطۃ فی شعرۃ، یعنی گندم کا سٹا اور اس کے اندر دانے، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کا عذاب ان پر وارد ہوا۔ تو اے میری قوم تمہیں مبارک ہو کہ جب میں نے تمہیں پیش کیا ہے تم نے اسے قبول کیا اور تم نے پڑھنا شروع کیا، اب میں تمہیں فتح مکہ کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کروا دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی، استغفار کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی عظمت اور اس کی برکات کو بیان فرمایا کہ تم نے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح مکہ کی خوشخبری دے دی۔ کوئی پریشانی ہو استغفار اس کو لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو جیسے توبہ نصوح ہے۔ توبۃ النصوح لوگ سمجھتے ہیں کہ نصوح کا مطلب کوئی خاص فرد ہے، یعنی نصوح جیسی توبہ کرو،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو توبۃ النصوح۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نصوح کسی بندے کا نام ہے، ایک حکایت بھی ہے دراصل اسی نام سے، لوگ اس سے غلط فہمی میں پڑ گئے۔ نصوح کا مطلب ہے وہ توبہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں یا جس سے تو نے نصیحت حاصل کی ہوئی ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر اس کی ایک حکایت بیان کی ہے، اور مثنوی شریف کا تعارف ہم بارہا کرا چکے ہیں۔ مثنوی وہ ہے، مولانا روم کی مثنوی وہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ مثنوی معنوی از مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مثنوی وہ ہے گویا فارسی زبان میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو مثال کے پیرائی میں بیان کیا، تمثیل بیان کی، ایک فرضی واقعہ بیان کیا، اس واقعے کے ذریعے قرآن مجید کا وہ سبق لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ جیسا کہ انسانی نفسیات ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس کو کوئی بات ویسے آپ بتا دیں شاید وہ اتنی توجہ نہیں کرتا، شاید وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا، لیکن جب اسی سے متعلق کوئی واقعہ وہ سن لے، اس واقعے کی وجہ سے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ تو مولانا روم نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا، انہوں نے فرمایا کہ نصوح نام کا ایک شخص تھا، نصوح نام کا ایک عیاش شخص تھا، لڑکا سا تھا، بڑا عیاش تھا۔ تو اس کو عورتوں کے درمیان رہنے کا بڑا شوق تھا، عورتوں کے درمیان رہنے کا، عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس نے عورت کا روپ دھار لیا، اس نے عورت کا روپ دھار لیا، اور چونکہ خوبصورت تھا اور بہت نفیس طبیعت کا تھا، اس کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی، عورت بنی ہوئی تھی وہ۔ تو بادشاہ نے اپنے محل کی کنیزوں کے اندر اس کو طلب کر لیا کہ ہمارے محل کے اندر یہ خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ بادشاہ کی جو بیگمات ہیں ان کے درمیان رہنے لگ گیا۔ بادشاہ کی جو ملکہ تھی اور دیگر خواتین تھیں حرم کی، بادشاہ کے حرم کی، ان کے درمیان خدمت گزار بن کر، عورت بن کر رہنے لگا نصوح نام کے ایک شخص، اور بڑے مزے کرتا۔ وہ اس کو عورت سمجھتی، اس کے سامنے عورتوں کی سی باتیں بھی کرتی، یہ ان کو سنتا، مزے لیتا، کبھی لباس بھی اتار دیتی، نہانا غسل کرانا کبھی اسی کے ذمے۔ تو یہ عیاشیاں کر رہا تھا، بدماشیاں کرتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وقت گزر گیا، اللہ نے موقع بڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غلطی سے اصلاح کا موقع بڑا دیتا ہے، اس نے اصلاح نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ بادشاہ کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا، قیمتی پتھر گم ہو گیا، جو بادشاہ کو بہت عزیز تھا، بادشاہ کی عزیز ترین ملکہ کی ملکیت تھا، گم ہو گیا۔ بادشاہ نے بڑا تلاش کیا، نہیں ملا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جتنی عورتیں ہیں سوائے ملکہ کے، جتنی عورتیں ہیں سب کو لباس اتار کر ان کی تلاشی لی جائے۔ اب یہ گھبرا گیا، اس نے دل میں کہا کہ آج میرا پردہ رسوا ہوگا، اور جب میں پردہ کھل جائے گا، اور جب پردہ کھلا تو سوائے قتل کے میری کوئی اور سزا ہو نہیں سکتی۔ میں اتنے عرصے سے ان کے درمیان رہ رہا ہوں، مرد ہوں اور عورت بن کے ان کے درمیان رہ رہا ہوں، تو بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ عورت، جو مرد تھا، جو عورت بنی ہوئی تھی، وہ سجدے میں گر گیا اور رب کے حضور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ آج میرا پردہ رکھ لے، میری جان بچا لے، میں تو اس سے عہد کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ٹلتے ہی، یہ مصیبت میرے سر سے ٹلتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ گڑ گڑایا، رویا، استغفار کیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ ابھی تلاشی جاری تھی، ابھی اس کی تلاشی کی باری نہیں آئی تھی کہ وہ موتی مل گیا۔ وہ موتی مل گیا، یوں یہ تلاشی سے بچ گیا۔ جب تلاشی مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے باقیوں سے ایکسکیوز کیا، ان سے معذرت کی کہ بھئی یہ اس سے پکڑا گیا، یہ تھی چور، باقی سب کو تکلیف ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں تیرے محل کی نوکری نہیں کروں گا، جنت کروں گی کہا۔ بادشاہ نے بڑا اس کو منایا، کیونکہ بہت نفیس طبیعت کی تھی، بڑی خدمت گزار بنا ہوا تھا یہ۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ اجرت کی آفر کی، بہت زیادہ پیسے دینے کی آفر کی، یہ نہیں مانا اور وہاں سے چلا آیا، اور پھر کبھی بھی زندگی میں اس نے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس حکایت کو بیان کر کے کہ توبہ کرو جیسا کہ نصوح نامی اس شخص نے توبہ کی۔ نصوح نامی اس شخص نے توبہ کی، جب توبہ کی تو اس غلطی کے قریب نہ جاؤ، یہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن مجید کا بیان مولانا روم کے مثنوی سے بہت پہلے کا ہے، اس وقت تو نصوح نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ تو مولانا نے اس حکایت کو بیان کر کے مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے۔ وہ توبہ کہ پھر بڑے سے بڑی تمہیں لالچ آ جائے، بڑی سے بڑی تمہیں اس کے لیے پیشکش کی جائے، بڑی سے بڑی تمہیں رغبت دلائی جائے، بہت سے بڑی تمہیں ترغیب ہو، کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، یہ توبۃ النصوح ہے۔
تو توبہ کرو رب کی طرف، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو سارے مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، یہ سال تمہاری زندگیوں سے ختم ہو گیا، یہ اس سال کا اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کتنے لوگ اس سال ہمارے سے جدا ہو گئے اور چلے گئے۔ یہ کرونا نے تو موت کو اتنا خوفزدہ، ہم سب کو خوفزدہ کر دیا، ہر بندہ ڈرتا ہے، ذرا سے چھینک آتی ہے لوگوں سے، گھر والے بھی بھاگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، کتنے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے، پتہ نہیں آئندہ سال تک کون پہنچے اور اگلے سال کون کون ہوگا سال کی ان ساعتوں میں۔ تو یہ وقت ہمیں کہلاتا ہے، یہ ہمیں وقت کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو جائزہ لو، اور صوفیاء کی زبان میں اہل طریقت کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جب حساب لیا جائے تو بہت خطرناک وقت ہوگا، اور مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی اپنی خواہشات کو مار لو، اپنے نفس پر قابو پا لو اس سے پہلے کہ تمہیں حقیقی موت آ جائے اور تم مر جاؤ اور تم بے بس ہو جاؤ، اور پھر تمہارے پاس اپنے اعمال کی تلافی کا کوئی موقع نہ ہو۔ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ استغفار ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے فرمایا میں 2 امانے لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے 2 امانے لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ ایک میں خود، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے حبیب امان ہے اور ایک استغفار امان ہے۔ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں ڈالے گا۔ استغفار وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن دیتی ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دریا غضب، اس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ استغفار سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کے ترقی درجات ہوتی ہے، انسان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، انسان کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے۔ استغفار کو لازم کر لو، اور استغفار کا مختصر ترین اور جامع ترین جو صیغہ ہے وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پنجابی بھائی ہمارے پڑھتے ہیں استغفر اللہ و اتوب علیہ، علیہ الف کے اوپر زبر کر کے پڑھتے ہیں، غلط ہے، علیہ پڑھیں تو کافر ہو جائیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کامل ترین استغفار ہے۔ استغفار کا کامل ترین مختصر ترین صیغہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی امان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا، عیسائی نے ان کو کہا کہ دیکھو ہمارے نبی کا درجہ بہت بلند ہے، ہمارے نبی کا درجہ بہت بلند ہے، وہ آسمانوں پر ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ وہ آسمانوں پر ہیں، اور تمہارے نبی زمین پر ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ترازو کے جو 2 پلڑے ہوتے ہیں، جو وزنی ہو وہ نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا کہ ترازو کا بھاری پلڑا نیچے ہوتا ہے، ہمارے نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ پھر اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ تمہارے نبی، ہمارے نبی کا درجہ بلند ہے، وہ آسمانوں پر ہیں، تمہارے نبی کا درجہ زمین پر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے، کہا کہ انبیاء کے درمیان تقابل تو ہمارا شیوا نہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آسمانوں پر چلے گئے، اور ہمارے نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آسمانوں پر گئے ہوئے معراج کے رات زمین پر واپس آ گئے اپنی امت کی محبت میں، تو بتاؤ کہ امت کے حق میں زیادہ رحیم کون ہوا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امان کا ذریعہ ہیں، امان کا سبب ہیں، اور استغفار امان کا سبب ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو لازم کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الگ الگ صیغوں میں بیان ہوا ہے لیکن یہ بھی کامل ترین اتنا ہی ہے۔ ویسے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، عظیم کا اضافہ ہے، لیکن بس اتنا ہی، بخاری شریف کے اندر حدیث اتنی ہی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا جو 3 دفعہ صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ شام میں پڑھ لے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو استغفار بہت ہی بڑا کلیدی نسخہ ہے، ہر مشکل کی کنجی ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ استغفار کو لازم کریں۔ استغفار کے بے شمار صیغے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ استغفار استغفار استغفار، یہ کچھ نہیں ہوتا۔
یہ ایک لغو اور عبث بات ہے۔ اللہ سے استغفار کا کم سے کم جملہ ہے استغفر اللہ، لیکن کامل ترین جملہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار کا مطلب تو ہم نے بیان کیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، و اتوب الیہ کا مطلب ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ کامل ترین جملہ ہے۔ دراصل بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ کا مطلب ہے اس کی طرف رجوع کیا، بھاگا وہ غلام واپس آیا تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف پلٹتی ہے۔ جب بندے نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف پلٹ آتی ہے۔ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، جب تک بندہ کسی جرم میں پکڑا نہ جائے اس کے لیے استغفار ذریعہ نجات ہے، اور اگر پکڑا جائے، غلطی میں پکڑا جائے، سزا بھگت لے اور پھر استغفار کرے، آخرت کا عذاب اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر پکڑا جائے اور سزا بھگت لے لیکن توبہ نہ کرے، آخرت میں بھی سزا بھگتے گا۔ کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، ہمیں شیطان کے ذریعے بہت ذریعے سے ورغلایا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہماری اردو کے شعراء بڑی بڑی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، چونکہ شعر میں ہوتے ہیں، شعر کا ضبط اور نظم بہت اچھی لگتی ہے، لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا غالب کا شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ظالم کعبے جاتے ہوئے کیسا شرمانا، شرم تو آنی تھی گناہ کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تو نہیں شرمایا، اور توبہ کرتے ہوئے کعبے جاتے ہوئے تو شرماتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مومن خان مومن ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ساری زندگی تو بت پرستی کرتا رہا، اب آخری عمر میں مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ بھائی مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، نجات ہی نجات ہے۔ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو انسان کو مایوس کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ مایوس ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتا ہے، عدم اعتماد کرتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے۔ ایک اور شاعر نے کہا، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، اس طرح توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر اٹھی۔ بھائی جتنے بھی گناہ ہو جائیں مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کر دینے والی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، رب کریم نے خود فرمایا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو برادران گرامی، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پوری زندگی زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، سچے دل سے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں بنی اسرائیل کے واقعات میں ہے، کہا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں اس زمانے کا جو معروف گناہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ اتنے گناہ کیے، بالآخر وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو قوم نے کہا اس کو نکالو، اس کے سبب سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اس کو آبادی سے نکال دیا گیا، بدترین شخص کو نکال دیا گیا، اس کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، کروٹ تک نہیں لے سکتا تھا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ تو اس حالت میں اس نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے میرے گھر والوں نے چھوڑ دیا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے ہمسایوں میرے محلے والوں نے مجھے یہ کوڑے کے ڈھیر پر لا ڈالا۔ اے اللہ میرا تو اب کوئی بھی نہ رہا، اے اللہ تیری رحمت کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر مجھے سزا دینے سے تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ پھر اپنی ساری مخلوق کا عذاب مجھے ہی دے دے، باقیوں کو معاف فرما دے۔ اور یقین ہے اے اللہ کہ تیری رحمت کو میرے گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، رحمت کرنا تیری شایان نشان ہے، مہربانی فرما۔ اور یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ قوم میں اعلان کرا دو کہ جو شخص اپنی مغفرت چاہتا ہے، جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے، وہ کہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب قوم میں موسیٰ نے اعلان کر دیا، قوم کو لے کر موسیٰ چلے، جب وہاں گئے اس لاش کو دیکھا، میت کو دیکھا تو وہی شخص تھا جس کو نکال کر پھینکا تھا۔ کہا موسیٰ یہ تو ہمارا بدترین شخص تھا، ہر عیب سے آلودہ تھا، ہم نے اس کو نکالا تھا، بدترین شخص تھا، آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے جس طریقے سے میری رحمت کو پکارا ہے، میری رحمت کو جوش دیا ہے، اے موسیٰ اگر یہ پوری امت کے لیے مغفرت طلب کرتا تو میں سب کی مغفرت کر دیتا۔
وہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے، بڑی جلدی مانتا ہے۔ کوئی ماننے والا اس کے دروازے پر آئے تو صحیح۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بہت ہی تیزی سے بخشنے والا، بہت ہی زیادہ بخشنے والا۔ زمین و آسمان کے درمیان کے حصے کو وہ انسان گناہوں سے بھر دے، ایک دفعہ صدق دل سے رب کو پکارے، ماں بھی اتنے میں تو اکتا جاتی ہے، کہتی میں کب تک تجھے معاف کرتی رہوں۔ اللہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ وعدہ کر کے آئندہ نہیں کرے گا، تو صرف توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ سال ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، ختم ہوتا ہوا سال، یہ اس کا آخری جمعہ ہے اسلامی سال کا۔ انگریزی سال اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا اسلامی سال کب ختم ہو گیا اور کب اگلا سال شروع ہونے والا ہے۔ اگلا جمعہ بشرط زندگی و توفیق الہی نئے اسلامی سال کے اندر ہم پڑھیں گے، پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سال جا رہا ہے، اے اللہ صدق دل کے ساتھ ہم اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر شرمندہ اور نادم ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما اور آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب کے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔